بس ساری دنیا کا سونا ہے، ساری دنیا کی چاندی ہے، ساری دنیا کی حکومت ہے میرے دوستوں، ساری نعمتیں ان کے پاس ہے، اور دنیا سے بغیر ایمان کے چلے گیا، یہ ناکام ہوگی، اس کی ناکامی ختم نہیں ہوگی میرے دوستوں۔ تو ایمان بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ایمان کی نعمت کتنی لگائی؟ فرمائے اس دنیا کے اندر ایک آدمی کلمے والا لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہوگا، یہ سارا کائنات کا نقشہ موجود ہوگا، زمین بھی ہوگی، چاند بھی ہوگا، سورج بھی ہوگا، دن رات بھی نکلے گا، سارے کائنات کا سارا نقشہ چلے گا۔ کب چلے گا؟ جب اس کے اندر کلمے والا موجود ہے۔ جب دنیا سے کلمے والا ختم ہو جائے گا، اللہ جل جلالہ اس تمام نظام کو ختم کر دیں گے، زمین کو لپیٹ دیں گے، سمندر پہ آگ لگ جائیں گے، آسمان گر جائیں گے، سارا نظام جو ہے یہ اللہ پاک درہم برہم کرے۔ اس سارے نظام کو اللہ پاک کی کوئی ضرورت نہیں جب اس کے اندر کلمے والا نہیں ہوگا۔ جب کلمے والا ہوگا، اللہ اللہ کرنے والا ہوگا، پھر وہ دوسرے سارا نظام چلے گا، یہ سارا نظام ایسے رہے گا جیسے اب چلتا ہے۔ تو میرے بھائی دوستوں، ایمان کی اتنی بڑی قیمت، ایمان کی اتنی بڑی قیمت اللہ نے لگائی میرے بھائی دوستوں۔ اگر ایک آدمی دنیا سے ایک ذرے کے برابر ایمان لے کر جائے، ایک ذرے کے برابر، اللہ جل جلالہ اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائے۔ ایک ایمان کی اتنی بڑی، ایک ذرے ایمان کی اتنی بڑی قیمت دنیا کے اندر، ساری دنیا کا وجود ایک کلمے والے کی، ایمان والے کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گیا آخرت میں، اور میرے بھائی دوستوں اس پہ ایک ذرے کا ایمان لے کر گیا، میرے بھائی دوستوں اللہ پاک اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائے، اور ابد الآباد ہوگا وہ جنت، وہ ختم نہیں ہوگی، اس کے مزے جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی، اس کے اندر جو خوشیاں ہیں وہ ختم نہیں ہوگی، اور روزانہ بڑھے گی، اس کے اندر جو مزے ہیں، جو لذتیں ہیں، وہ روزانہ بڑھے گی میرے دوستوں، کم نہیں ہوگی، روزانہ بڑھے گی۔ یہ کس پہ ملے گا؟ ایک ذریعے ایمان۔ تو ایمان بڑا سرمایہ ہے، اس لیے اللہ جل جلالہ نے دنیا کے اندر انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، ایمان کی محنت کے لیے بھی۔ ہر نبی نے اگر ایمان کی محنت، اے لوگوں تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ، اپنے دل کا یقین بدل لو، دل سے غیر کا یقین نکالو، یہ جتنا غیر ہے یہ اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ جل جلالہ تمام غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتے، وہ سمجھ ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کے ارادے کا نام وجود ہے، وہ جس چیز کے لیے ارادہ کر لے کہ اس کو وجود مل جائے۔ لا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی کامیابی دینے والا نہیں، کوئی عزت دینے والا نہیں، کوئی بچے دینے والا نہیں، کوئی مال دینے والا نہیں، الا اللہ سوائے اللہ۔ اللہ جل جلالہ تمام کائنات کے مالک، تمام کائنات کے خالق، یہ سارا نظام اللہ نے اپنے امر سے بنایا۔ زمین کا وجود نہیں تھا، اللہ نے زمین کو بنایا، چاند نہیں تھا، اللہ نے چاند بنایا، سورج بنائے، آسمان بنائے، کتنے بڑے بڑے 7 آسمان اللہ نے بنائے، یہ اللہ پاک کے امر سے بنے۔ اللہ جل جلالہ زبردست طاقت والے، قوت والے، یہ بات دل کے اندر ٹر جائے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، سارا غیر اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ جل جلالہ تمام غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتا، وہ سمجھ ہے، وہ بے نیاز ہے میرے دوست، اس کے ارادے کا نہ وجود ہے۔ اللہ پاک نے ارادہ فرمایا آدم علیہ السلام کے لیے، تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، نہ اس کا باپ ہے نہ اس کا ماں ہے، اللہ نے اپنے امر سے کہا۔ اللہ کر سکتے، اب بھی کر سکتے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اللہ کر سکتے ہیں، اب بھی کر سکتے، اللہ کے لیے مشکل نہیں۔ یہ جتنا نظام کا نقشہ، کائنات کا نقشہ ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ اللہ پاک کی قدرت نہیں ہے، یہ اللہ پاک کی قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ ایسے کروڑہا زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے یہ پیدا کر سکتے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو لا الہ الا اللہ اس کا دل کے اندر اتر جائے کہ اللہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی کامیابی دینے والا نہیں، کوئی عزت دینے والا نہیں، الا اللہ سوائے اللہ۔ وہ اللہ جس نے زمین بنایا، چاند بنایا، سورج بنایا، ستارے بنائے، یہ سارا کائنات کا نقشہ نہیں تھا، اللہ پاک نے اپنے امر سے بنایا، اپنے وجود، اپنے امر سے وجود عطا فرمایا، یہ نہیں تھا، اس کا کوئی ڈیزائن بھی نہیں تھا۔ اللہ نے ہم اور آپ کو بنایا، ماں کے پیٹ کے اندر اللہ نے ہمیں کیسے خوبصورت بنایا، آنکھیں دی ہے، زبان دی ہے، ہاتھ دی ہے، دماغ دی ہے، پاؤں دی ہے، یہ کس لیے دی؟ یہ اللہ نے۔ ماں کے پیٹ کے اندر، ماں کو پتہ نہیں، اللہ پاک ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو بناتے، کون کرتا ہے؟ اللہ۔ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اللہ جل جلالہ تمام غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتا،
وہ جس چیز کا ارادہ کر لے اس کو اللہ پاک کو عطا فرماتے ہیں. کوئی سارے دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائے ایک آدمی کو مارنے کے لیے, اللہ اس کو مارنا نہ چاہے کوئی کو مار نہیں. ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو جمع کی, بہت بڑی آگ جمع کی, اور میرے بھائی دوستوں اس کو مارنے کے لیے جلانے کے لیے اس میں ڈال. اللہ پاک نے آگ کو کھلے گلزار کر. یہ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. اللہ نے اپنے امر سے کیا. اس کے اندر کوئی پانی نہیں ڈالا, اس کے اندر فرشتے نہیں بھیجے, اس میں ہوا نہیں بھیجی, اللہ کا امر آیا کہ ایک آگ سلام کی والی بنی. کس کے لیے؟ ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کے جو رسی سے باندھے تھے وہ رسی تو جل گئی. ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی نہیں. یہ کون کر دے بھائی؟ یہ اللہ کرتے. لا الہ الا اللہ. یہ دل کا یقین بن جائے کہ اللہ سے ہوتا, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اللہ پاک کرنے میں کسی کا محتاج ہے. فرعون نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو, 70,000 بچوں کو قتل کیا. اللہ کا ارادہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرعون کے گھر کے اندر اس کو بڑا کر کے دیا. یہ کون کرتے ہیں؟ اللہ. لا الہ الا اللہ. کائنات کے اندر اللہ کا امر چلتا, جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے, جو مخلوق چاہے وہ نہیں ہوتا. ساری کی ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے, ایک آدمی کو نفع پہنچانے کے لیے نہیں پہنچا جب تک اللہ کا ارادہ نہ. ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے, ایک آدمی کو نقصان پہنچانے کے لیے اللہ کا ارادہ نہ ہو تو نقصان پہنچانے, نہ کہ نقصان والا اللہ ہے. عزت و ذلت دینے والے اللہ ہے, موت و زندگی دینے والے اللہ ہے. اللہ جل جلالہ طاقت والے, قدرت والے, زبردست طاقت والے. حضور پاک علیہ السلام کے لیے 100 آدمی کھڑے ہوئے تلواروں کے ساتھ کہ حضور پاک علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کریں. اللہ جل جلالہ نے حضور پاک علیہ السلام کو ان کے درمیان سے نکالا, ان کو پتہ بھی نہیں. یہ کون کر دے؟ اللہ. اللہ مالک ہے. اس کائنات کے اندر اللہ کا امر چل رہا ہے. اس کائنات کے اندر اللہ کا امر چل. اللہ کے امر سے گرمی آتی ہے, سردی آتی ہے. اللہ کے امر سے دن بڑے ہوتے ہیں, دن چھوٹے ہوتے ہیں, رات بڑے ہوتے ہیں, رات چھوٹے. کون کر رہے ہیں؟ اللہ کر. اللہ کا امر کر رہا ہے. اللہ جل جلالہ زبردست طاقت والے, ان کا یقین دل کے اندر اتر جائے کہ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. یہ ایمان ہے. ایمان کی جگہ دل ہے. دل, یہ ایمان کی جگہ دل ہے, زبان نہیں ہے. زبان سے تو ایمان کا ہم اظہار کرتے ہیں, دل ایمان کی جگہ دل ہے. کہ دل کے اندر یہ بات آ جائے کہ اللہ سے ہوتا ہے, نفع اللہ کے ہاتھ میں, نقصان اللہ کے ہاتھ میں, کامیابی اللہ کے ہاتھ میں, عزت اللہ کے ہاتھ میں. مال کا دینا, بہت مال دیا کہ اللہ نے, اس کو نہیں دیا اللہ پاک ہم. اللہ پاک کسی کو بہت مال دے دے, کسی کو نہیں عطا کر, کسی کو بیٹا دیتے ہیں, کسی کو بیٹی دیتے ہیں, کسی کو دونوں, کسی کو نہیں دیتے. یہ کون کرتے؟ اللہ کرتے. لا الہ الا اللہ. اب یہ بات دل کے اندر اتارنا, اس کو روزانہ بولنا. جتنا ہم اس کو بولیں گے کہ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا, یہ دل کے اندر آئے گی, یہ دل کے اندر اترے گی. اس کے لیے اس کی دعوت دے, روزانہ اس کی دعوت دے کہ میرے بھائی دوستو اللہ پاک سے ہوتا ہے. اللہ پاک کرنے میں کسی کا محتاج ہے. زمین کے اندر زمیندار بیج ڈالتا, اب زمین کے اندر ڈال لیتا, اس بیج کو جو مردہ بیج ہے اس سے اللہ پاک پودے نکالتے, اس سے درخت بن جاتے, اس کے اندر میوے لگ جاتے, اس کے اندر سبزیاں اگ جاتی ہے. کون کر رہا ہے؟ اللہ کا. لا الہ الا اللہ. زمین کے اندر کچھ بھی نہیں ہے, زمین ہے. اللہ پاک سے کتنے غلے نکالتے. اب روزانہ ہم کھاتے ہیں, روزانہ سبزیاں ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں, پھل ہم روزانہ کھاتے ہیں. یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اللہ پاک کے خزانے سے, اللہ پاک کے عمل سے ہوتے. اللہ پاک قرآن پاک کے مفہوم ہے کہ زمین کے اندر تم جو بیج ڈالتے ہو اس کو کون ہوگا؟ اللہ پاک اس کو فرماتے میں اس کو اگا. اللہ پاک اگانے والے. بیج تو ہم نے ڈالی, پتہ نہیں کیسے پڑی. اللہ پاک نے فرشتہ مقرر کیا, اس کو سیدھا کیا, پھر اس کو پالا, اس کے بھی کوپل نکلا, اس میں سے اور درخت بنا, اس کے پل لگے, اس کے میوے لگے, سبزیاں لگی. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ. لا الہ الا اللہ. ہم کہتے دوائی کھانے سے نہیں, دوائی میں حیثیت نہیں ہے. دوائی ہم نے کھا لی, اللہ پاک نے فرشتہ مقرر کیا. وہ فرشتہ پوچھا یا اللہ اس کے لیے صحت کی جگہ بن جاؤ, ذریعہ یا جو ہے نقصان کی جگہ, بیماری کی جگہ. تو فرشتہ پوچھتا ہے, وہ اللہ کا امر آتا ہے اس کے لیے صحت کی جگہ صحت والا بنے. وہ جو بیماری دوائی کھاتا ہے بیمار اس کے لیے, وہی دوائی دوسرے مریض کھاتا ہے اس کو موت آ جائے. یہ کون کر دے؟ اللہ کا. کائنات کے اندر اللہ کا امر کر. اس کائنات کے اندر ایک پتہ جو گرتا ہے, پتہ وہ بھی اللہ کے امر سے گرتا. اللہ کا امر نہ پتہ گر نہیں سکتا. تو لا الہ الا اللہ اس کی جگہ دل ہے کہ ہمارے دل کا یقین بدلتا ہے. ہمارے دل کے اندر اللہ پاک کے ذات عالی کا یقین ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے. اب یہ یقین بنانا یہ فرض ہے. فرض مردوں پر بھی فرض ہے, عورتوں پر بھی فرض ہے,
میرے غریبوں پر بھی فرض ہے، مالداروں پر بھی فرض ہے۔ اس یقین کے ساتھ ہم دنیا سے جائیں۔ اگر یہ یقین بن کے چلے گیا تو یہ کامیاب، یہ کامیاب۔ اگر یہ یقین کے بغیر چلا گیا میرے دوست یہ ناکام، یہ خسارے میں میرے دوست زبردست۔ اللہ پاک کے اندر فرماتے ہیں اگر ایک آدمی بغیر ایمان کے چلا گیا دنیا سے، ساری دنیا کو سونے سے بھر دی، اللہ کو فدیے میں دے دی، اللہ پاک کہ ہاں اس فدیہ کی کوئی قبولیت نہیں، اللہ پاک قبول نہیں کرے، وہ عذاب سے بچ نہیں سکے گا میرے دوست۔ میرے بھائی دوستو، اللہ پاک نے یہ سارے کائنات کو امر سے بنایا ہے اپنے، اور اس کائنات کے اندر اللہ کا امر چل رہا ہے۔ اب اس کو ہم بولیں گے، اس کو سنیں گے، اس کو دیکھیں گے، یہ با ایمان کی بات ہے، روزانہ اس کو سنیں۔ گھر کے اندر بیٹھے اس بات کو کریں، یہ تو اللہ نے پھل بنایا، یہ مالٹا اللہ نے بنایا، یہ کیلا ہے کیسے زبردست بنایا، اس کے بنانے والے کون ہیں؟ اللہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ اب یہ بات ہم بولیں گے، یہ ایمان کی بات، روزانہ ہم ایمان کے تذکرے کریں، روزانہ ہم ایمان کو بولیں گے، تب یہ بات دل کے اندر اترے گی۔ میرے بھائی دوستو، جس کو موت کے کلمہ نصیب ہو گیا، ایمان کے ساتھ چلے گیا، اب یہ کامیاب، اور جو بغیر ایمان کے چلے گیا یہ ناکام۔ تو لا الہ الا اللہ اس کا جگہ دل ہے۔ پانی جو ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی پانی ڈبوتی، کوئی پانی ڈبوتی نہیں ہے، اللہ کے عمل سے ڈبوتی۔ موسیٰ علیہ السلام کو پانی کے اندر اللہ نے راستے دی تھی، وہی پانی ہے، وہی راستے ہے، فرعون آیا، اللہ نے اس کو اس کے اندر غرق کیا۔ اب یہ کون کرتے ہیں بھائی؟ اللہ کرتا، پانی نہیں کرتا، اللہ کرتا۔ اس پانی کو اللہ کا امر متوجہ، اللہ کا امر ہوگا پانی نہیں ڈبوگی، اللہ کا امر نہیں ہوگا پانی ڈبوئے۔ تو پانی کے اندر کوئی خاصیت نہیں، ہم پانی پیئیں گے، اللہ چاہیں گے ہمارا پیاس بجھے گی، اگر اللہ نہیں چاہیں گے ہمارا پیاس نہیں بجھے۔ اور پاک کے اندر اللہ نے ایک واقعہ ذکر کیا، ایک قوم کہ وہ قوم راستے پہ جا رہی تھی، درمیان میں پانی آ گئی، نبی نے حکم دیا کہ بھائی کوئی آدمی یہاں سے پانی نہ پی، اگر پینے ایک چٹو پی لے تو یہاں سے ایسے نکلو۔ تو جو لوگ تھے وہ ماننے والے، انہوں نے مانا، تو ایک چٹو پیا، اس کی بات نہیں پیا، اس کی بھی پیاس بجھ گئی۔ جس نے پینا شروع کیا اس کے پیٹ بھر گئے، اور وہ پیٹ اتنے بھر گئے کہ وہ اسی سے مر گئے۔ تو پانی کے اندر پیٹ بجھانے کی خاصیت نہیں ہے، اللہ پان کھاتا، کھانا کھانے سے پیٹ نہیں بھرتا، اللہ کے عمل سے پیٹ بھرتا۔ اللہ چاہیں گے تو ہمارا پیٹ بھرے گا۔ تو لا الہ الا اللہ، اب اس کو ہم بولنا، اس کو ہم روزانہ اس کی دعوت دیں۔ اس کے لیے کہتے ہیں روزانہ اپنے مسجدوں کو ان اعمال سے آباد کرو، ہر مسلمان کے پاس جاؤ، ہر مسلمان سے اس بات کو بولو کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، یہ سارا غیر اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا، اللہ جل جلالہ تمام غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتا۔ تو لا الہ الا اللہ اس کی جگہ دل ہے، کہ دل کے اندر یہ بات آئے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اور محمد الرسول اللہ ہمارے طریقے بدل، ہمارے کھانے کا، سونے کا، چلنے کا، شادی کا، غمی کا، جو بھی ہم زندگی گزار رہے اس کے اندر محمد الرسول اللہ کا طریقہ۔ اب کھانا کھا رہے ہیں حضور کے طریقے سے کھائیں گے، ہمارا یہ کھانا عبادت بنے۔ ہم شادی کریں گے حضور کے طریقے سے، ہمارے شادی کرنا عبادت بنے۔ ہم کاروبار کریں گے حضور کے طریقے سے، ہمارا کاروبار کرنا یہ عبادت بنے گا۔ مگر جب اس کے اندر حضور کا طریقہ ہو، حضور کے طریقے سے ہم بیت الخلاء میں جائیں گے، ہمارے یہ جانا یہ عبادت بنے گا، اس کا اجر ملے گا، تب جب اس کے اندر حضور پاک علیہ السلام کا طریقہ ہو۔ اگر حضور کے طریقے سے ہر کر نماز پڑھیں گے، ہمارے یہ نماز پڑھنا بھی عبادت نہیں بنے گا، روزہ رکھیں گے ہمارا روزہ بھی عبادت نہیں بنے گا۔ کیوں؟ اس کے اندر حضور پاک علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اللہ کو ایک راستہ جاتا ہے، وہ راستہ ہے محمد الرسول اللہ۔ ہم اس راستے سے زندگی گزاریں گے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ہمیں ایک زندگی دی، ایک زندگی دی کہ تم زندگی ایسے گزارو جیسے حضور نے زندگی گزاری، جیسے صحابہ نے زندگی گزاری۔ ہم وہ اس والی زندگی کو اختیار کریں، اس زندگی کے اندر کامیابی، اس سے ہر کر جو زندگی ہے اس کے اندر ناکامی، چاہے جتنی بھی ابھی اچھی نظر آئے میرے بھائی، اس کے اندر کامیابی نہیں ہے، اس کے اندر ناکامی ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، کھانے کا طریقہ بتایا، شادی کا بتایا، کاروبار کا بتایا، سونے کا بتایا۔ ہم جو بھی زندگی گزارتے ہیں، جو بھی عمل کرتے ہیں، اس کے اندر حضور پاک علیہ السلام کا طریقہ۔ مسجد میں داخل ہوتے ہیں حضور کے طریقے سے داخل ہوتے، کہ ہمارا مسجد میں داخل ہونا بھی بات، مسجد سے نکلیں گے حضور کے طریقے سے ہمارا نکلنا یہ بھی بات، گھر کے اندر داخل ہوں گے حضور کے طریقے سے، ہمارا یہ گھر کے اندر داخل ہونا یہ بھی عبادت ہے، اس پہ اجر ملے۔ اگر حضور کے طریقے سے ہر کے داخل ہوں گے ہماری یہ عبادت نہیں بنے۔ میرے دوستو، لا الہ الا اللہ اس کی جگہ دل ہے،
کہ دل کا یقین بدل جائے اور محمد رسولullah ہمارے طریقے بدل. یہ نہیں ہم فلانے ہیں ہمارا یہ طریقہ ہے, ہم فلانے قوم والے ہمارے نہیں بھائی, ہم تو حضور پاک کی امت ہے, ہمارا تو وہی ایک ہی طریقہ ہے جو محمد رسولullah. اس طریقے کے اندر کامیابی, اس طریقے کو اپنی زندگی کے اندر لانا کہ ہماری زندگی حضور پاک علیہ السلام کے طریقے کے مطابق, ہمارا چلنا, ہمارا اٹھنا, ہمارا بیٹھنا, ہمارا شادی کرنا, حتیٰ ہمارے جو کپڑے حضور کے طریقے سے بنائیں. ہم اپنے چہرہ بنائیں, بھائی بال بنائیں, حضور کے طریقے سے بنائیں, پتہ لگے یہ حضور کا امت ہے. حضور پاک علیہ السلام کے طریقوں کے اندر کامیابی ہے, اس سے ہر کا جو طریقہ ہے اس کے اندر ناکامی. تو لا الہ الا اللہ یہ دل کے اندر آ جائے, محمد رسول اللہ بدن ہے. ہمارا جو بدن ہے یہ اعمال کا مشین ہے, اس سے اعمال نکلتے ہیں. ہم سنتے ہیں, یہ ہمارا سننا ایک عمل ہے. اگر یہ سننا ہمارا صحیح ہوگا میرے بھائی دوستوں تو یہ عبادت بنے. ہم بولتے ہیں ہمارا بولنا صحیح ہوگا تو ہمارا یہ بولنا عبادت. ہم دیکھتے ہیں اگر ہمارا دیکھنا صحیح ہوگا یہ ہمارا دیکھنا عبادت. اس پہ اللہ پاک ہمیں اجر عطا فرمائے. تو ہم جتنی بھی زندگی گزارتے ہیں میرے بھائی دوستوں, ہمارے بدن سے ہزاروں اعمال نکلتے ہیں روزانہ. وہ اعمال یا تو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں یا اللہ کو ناراض کرنے والے. اگر اللہ کا حکم سمجھ کر حضور کے طریقے سے پورا کریں گے یا ہمارے اعمال راضی اللہ کو راضی کرنے والے ہوں. اگر حضور کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزاریں گے اللہ پاک کو ناراضی کرنے والے. تو ہم خود سوچتے بھائی, ہم روزانہ جو زندگی کہتے ہیں کہ روزانہ رات کو سوچ آج میں نے کتنے اعمال ایسے کیے جس میں اللہ مجھ سے راضی ہوا, اور کتنے اعمال ایسے کیے جس سے میں نے اللہ کو ناراض کیا. میرے بھائی دوستوں اس کی محنت کرنی, روزانہ اس کی محنت کرنی, روزانہ اس کی مشق کرنی, روزانہ اس کو زندگی کے اندر لانا ہے. ایک ایک حضور پاک علیہ السلام کا ایک ایک طریقہ اس کو اپنانا ہے. اس کے اندر کامیابی. بہت بڑا کلمہ اللہ نے دیا, اتنا بڑا کلمہ دیا ہے, فرمایا 100 سال کا کافر اس کلمے کو ایک دفعہ پڑھ لے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو معاف کرے. جس آدمی کا اول کلمہ لا الہ الا اللہ اور اس کا آخر کلمہ لا الہ الا اللہ, فرمایا اگر 1000 سال بھی زندہ رہا اس سے کسی گناہ کا مطالبہ نہیں کیا. جس کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہو گیا فرمایا اس کے گناہ ایسے گرتے ہیں جیسے سیلاب آ کر آبادیوں کو گرا دے. فرمایا جب مسلمان بندہ دن رات میں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کے نامعمال سے برائیاں مٹ جاتی ہے, اس کی جگہ نیکی لکھ جاتی ہے. اتنا بڑا کلمہ لینے دیا. فرمایا جو آدمی دن میں 100 مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے فرمایا اس آدمی سے بڑا عمل کرنے والا اور کوئی نہیں مگر وہ شخص جو 100 دفعہ سے زیادہ. اب جو کلمہ پڑھنے پر اتنا اجر ہے, جو کلمے کی دعوت دے گا اس کو کتنا ملے گا. جو روزانہ کلمے کے لیے محنت کرے گا, لوگوں کے پاس جائے گا, دکانوں میں جائے گا. اب اللہ نے فرمایا جو آدمی کلمہ پڑھتا ہے خانقاہ میں بیٹھ کر, مسجد میں بیٹھ کر, کلمے کا ذکر ہے. جو طالب علم مسجد میں مدرسے میں بیٹھ کر کلمہ پڑھتا ہے یہ کلمے کو یاد کرتا ہے, یہ کلمے کے ذرا سبق یاد ہے. فرمایا کلمے کی دعوت کیا کہ بازاروں کے اندر جا کر, اس جگہ میں جا کر جہاں لوگ کلمے کو نہیں پڑھتے اس جگہ میں جا کر کلمے کی دعوت, یہ کلمے کی دعوت, یہ دعوت ہے کلمے کہ لا الہ الا اللہ کہ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اللہ پاک کرنے میں کسی کا محتاج نہیں, وہ سمجھ ہے, وہ بے نیاز ہے, اس کے ارادے کا نام موجود ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے. فرمایا سمجھ اس ذات کو کہتے ہیں جس کے کام سب کے بغیر ہو سکتے ہیں اور کسی کا کام اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. ہمارا کوئی کام اللہ کے بغیر بن نہیں سکتا. تو لا الہ الا اللہ اس کی دعوت روزانہ دے, روزانہ اس کو اپنے دل کا نشان, یہ ہماری اپنی ضرورت ہے, یہ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے, یہ میری اپنی ضرورت ہے کہ روزانہ ہم خود اس کلمے کو کہ بھائی اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا, اللہ پاک کرنے میں کسی کا محتاج نہیں. تو لا الہ الا اللہ یہ دل کے اندر آئے اور محمد رسول اللہ ہمارے بدن کے اندر آئے. اب میرے بھائی دوستو کلمے کے بعد اللہ کے احکامات ہیں. اللہ کے احکام میں سے ایک نماز کا حکم ہے, یہ بہت بڑے حکم ہے. سارے احکامات اللہ نے زمین کی طرف اتارے, فرشتہ لے کر آئے, اور نماز کے لیے اللہ پاک نے حضور پاک علیہ السلام کو معراج کرایا, اور یہ اللہ پاک نے حضور پاک کو تحفہ دیا. فرمایا جب آدمی نماز کے لیے وضو کرتا ہے, ہاتھ دھوتا ہے, ہاتھوں کے گناہ معاف ہو جاتے, جب منہ دھوتا ہے منہ کے گناہ معاف ہو جاتے, جب ناک دھوتا ہے ناک کے گناہ معاف ہو جاتے, جب پاؤں دھوتا ہے پاؤں کے گناہ معاف. اب نماز نہیں پڑھی, اب نماز کی تیاری میں لگا ہوا ہے, اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر دے. اور یہ جب نماز پڑھ کے آسمان کی طرف یا وضو کر کے آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور شہادت کا کلمہ پڑھتا ہے,
اللہ پاک اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے. سبحان اللہ. اب یہ گھر کے اندر وضو کیا اور وہ گھر سے نکلا، ایک قدم پر ایک نیکی ملتی ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے. یہ ایسے جیسے احرام باندھنے پہ تو اللہ کی طرف جا رہا. اب نماز تو نہیں پڑھی، ابھی تو نماز کی تیاری میں یہ لگا ہوا ہے، نماز کی تیاری میں لگا ہوا ہے. اور جب یہ مسجد میں آتا ہے نماز کے انتظار میں بیٹھے رہتا ہے اس کو نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے. اور جب یہ فرض نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور فرض نماز پڑھتا ہے اور جب نماز سلام پھیرتا ہے اللہ پاک سارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. اور فرض نماز کے بعد مسلمان مومن کی ایک دعا اللہ پاک ضرور قبول فرمائے. جس نے فجر کی نماز پڑھی یہ اللہ کی ذمہ داری لے آگے. جس نے ظہر کی نماز پڑھی اور ظہر فجر سے لے کر ظہر تک اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے. عصر کی نماز پڑھی ظہر اور عصر کے درمیان گناہ معاف. مغرب کی پڑھی پھر دوستو عصر اور مغرب کے گناہ معاف. اب اس کے درمیان جتنے گناہ کے سارے گناہ اللہ پاک معاف کر دیتے. اتنا بڑا عمل ہے. فرمایا جو نماز 5 وقت نماز اہتمام سے پڑھتا ہے یہ اللہ پاک کی ذمہ داری ہے. 5 وقت نماز اہتمام سے پڑھتا ہے اللہ پاک پہلا اہتمام اللہ پاک دنیا کے اندر اس کی رزق کی تنگی کو دور کر دیتے. اس کو عمل نامہ دائیں ہاتھ سے ملے گا، پولیس رات بجلی کے در گزر جائے گا بغیر حساب کے بغیر کتاب کے. اللہ پاک اس کو جنت سے داخل فرمائیں گے. اتنا بڑا عمل ہے نماز، اتنا بڑا عمل ہے اللہ پاک سے لینے کا ذریعہ. حضرات صحابہ کرام کو جو بھی ضرورت پیش آتی وہ کیا کرتے؟ نماز پڑھتے. گھر کے اندر بیماری آ گئی اب نماز پڑھی. گھر کے اندر کھانا نہیں ہے بھائی نماز پڑھی. جنگ کا موقع ہے حضور پاک علیہ السلام بدر کے موقع پر ساری رات نماز پڑھتے، ساری رات. حتیٰ اللہ نے فرشتہ بھیجا کہ بس کرو اب اللہ کی مدد آ گئی. ساری رات نماز. وہی نماز اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ نماز ہے اللہ سے لینے. رزق کا ذریعہ عمل ہے. فجر کی نماز کے بعد عشاء تک بیٹھنا یہ رزق کا یقینی عمل ہے، ضرور ملے گا. اس پر تقوی رزق کا یقینی سبب ہے. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کو ہر طرح کی جگہ پر دے گا. ويرزقه من حيث لا يحتسب. ایسی جگہ سے اللہ رزق دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا. تقوی پرہیزگاری پر اللہ کیا دے گا؟ رزق دے گا. مسجد میں بیٹھنے پر اللہ رزق دے گا. یہ یقینی اسباب ہے. دکان میں یقینی سبب، کارخانہ میں یقینی سبب نہیں ہے. یقینی اسباب نماز ہے، یقینی سبب تقوی ہے، یقینی سبب سورہ واقعہ ہے. جو شاید سورہ واقعہ پڑھے گا اس گھر میں فاتحہ نہیں ملے گا. جو تقوی اختیار کرے گا اللہ ایسی جگہ ذریعہ کر دے گا جہاں سے گمان نہیں ہوگا. جیسا کہ پیشاب کے لیے گئے، حاجت کے لیے گئے، ایک ہے دل سے نکلا اسے ایک دینار نکالا، پھر دوسرا دینار نکالا، پھر تیسرا دینار نکالا، 16 یا 17 دینار نکالے اور پھر وہ پہلا بھی نکالا جس سے وہ دینار